دیکھو بات یہ ہے کہ اب اگر میں کوئی بات کرنے جا رہا ہوں تو پھر وہ اس سے جوڑنا نہیں. میں شکوہ اس لیے کرتا ہوں کہ ظاہر ہے زیادتی کسی کے ساتھ بھی ہو, چاہے وہ متحدہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہو, چاہے وہ متحدہ لندن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہو. جو کارکن ہے وہ تو میری قوم کا بیٹا ہے نا. میں الطاف سے خفا ہو سکتا ہوں, الطاف سے اختلاف ہو سکتا ہے, الطاف کو رد کر سکتا ہوں, 100% رد کیا میں, لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے شخص کو تو میں رد نہیں کر سکتا ہوں. میری قوم کا بچہ ہے. انہوں نے جذبات میں حوصلے پہ جو پہلے ماضی میں ایک قصہ ہوا کہ انہوں نے گانے بجائے اور اس پہ انہوں نے دھمال ڈال دیا. اب میں سمجھ رہا تھا کہ صرف اس کو اور اس کے ماں باپ کو اریسٹ کیا گیا تھا. جب یہ بات میں نے کہی تو مجھے اس پریس کانفرنس کے بعد اندر ساتھیوں نے بتایا کہ آفاق بھائی اسی علاقے کا واقعہ تھا اور ایک بچہ نہیں, اس کے ساتھ جتنے لوگ گئے ہوئے تھے سب کو اٹھایا گیا تھا. یعنی کسی الطاف کے گانا سننے کے اوپر میں آج سوال کرتا ہوں, اور میں آپ کو ویڈیو دکھانے کو تیار ہوں, میرے پاس ویڈیو سیف ہے, کہ باقاعدہ جی ایس این کے لوگ حلف اٹھا رہے ہیں سندھو دیش سے وفاداری کا اور پاکستان توڑنے کا. اور ٹی وی کے اوپر ایک, اس پہ کیمرے کے اوپر ایک ایک بندے کو فوکس کر کے باقاعدہ وہ پورا چاروں طرف انہوں نے گھمایا ہے. کہاں ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, کہاں ہیں وہ ادارے, کہاں ہیں وہ ایجنسیاں جو ملک دشمن عناصر کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھود کے نکال لیتی ہیں. ان کو کھود کے کسی نے کیوں نہیں نکالا؟ روزانہ ہمارے پاس کلپ آ رہے ہوتے ہیں کہ اندرون سندھ نعرہ لگ رہا ہوتا ہے, پہلے بنا تھا بنگلہ دیش, اب بنے گا سندھو دیش, اور پھر اس کے بعد تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ہم اپنے حقوق کی تحریک بھی چلائیں تو ہمیں جوتے مار کر بند کر دیا جاتا ہے. یہ رویے ہر قوم کے ساتھ ایک جیسے ہونے چاہیے. ہمارے لوگوں کی گرفتاری ہوئی, ہم نے جب ڈبر پہ احتجاج کیا, ہمارے تمام شہر کے اندر گرفتاری. ہم کیا ملک دشمنی کر رہے تھے؟ ہمارے کیا ملک دشمنی کے نعرے ہم نے لگائے؟ سندھ کے اندر لوگ سندھو دیش کے باقاعدہ نعرے لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ پہلے بنا تھا بنگلہ دیش, اب بنے گا سندھو دیش. اٹھاتے کیوں نہیں؟ کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ چلیں ادارے مصروف تھے. پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو وفاق کی پارٹی کہتی ہے, اور پیپلز پارٹی جس طرح کراچی کے اندر اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے پولیس اور ٹریفک پولیس کے ذریعے, کرے جا کے گرفتاریاں کیوں نہیں کی؟ میں آج آپ سے کہتا ہوں اور میں سب لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اس میں قصوروار پیپلز پارٹی اکیلی نہیں ہے. وہ تمام ادارے ہیں جنہوں نے ہمیں ملک دشمن گردانا. ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہم نے یہ ملک بنایا تھا, اور آج بھی چاہے کوئی ہم سے کتنی نفرت کرے, چاہے ہمیں کوئی ملک دشمن کہتا رہے, اس ملک کو بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے, ہم بچائیں گے. باقی لوگ ممکن ہے کہ یہاں سے چلے جائیں, اس لیے کہ یہ ملک میرے باپ داداؤں نے بنایا تھا, میرے بزرگوں نے بنایا تھا. اس کا دکھ کسی اور کو اتنا نہیں ہوگا جتنا ٹوٹنے کا ہمیں ہوگا. ہماری محصولین مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش میں آج بھی کیمپوں میں پڑے ہوئے, یہ اس ملک سے وفاداری اور محبت کا عملی ثبوت ہے. اس سے بڑا ثبوت کوئی قوم دے نہیں سکتی اب اس ملک سے وفاداری کا. میں اداروں کو بھی کہتا ہوں اپنی پالیسیاں تبدیل کریں, اس مہاجر قوم کے بارے میں غلط سوچنا بند کریں. یہ قوم اس ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اس کراچی کی ذمہ داریاں, اس کراچی کی بھاگ دوڑ یہاں کے لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اس شہر کا نظام پیپلز پارٹی کے بنائے ہوئے سسٹم کے ذریعے نہیں چلنا چاہیے, بلکہ قانون کے تحت چلنا چاہیے. آپ سب یار پیپلز پارٹی تو بالکل تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر کے سر ٹھوک دی ہے کہ مریض کو ہاسپٹل پہنچانا ہے تو اے ڈی اور چھیپا کی ایمبولینس استعمال کرو. جو سندھ گورنمنٹ نے کوئی ایمبولینس نکالی بھی تھیں تو وہ لاڑکانہ میڈیکل کالج کے لڑکے اپنی پکنک کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور شہر کے اندر یہاں سے جو آپ کے سسٹم کے پیسے ہیں وہ ان ایمبولینسوں کے ذریعے منتقل کیے جا رہے تھے. کبھی کسی مریض کو منتقل نہیں کیا گیا ان ایمبولینسوں. تو پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ ظلم کرتی رہی ہے کہ وہ تمام چیزیں پرائیویٹ سیکٹر میں تھوپتی رہی ہے. کاٹی کے نام سے کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر ایسوسیشن ہے, کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری. انہوں نے مجبوراً اپنی فائر بریگیڈ خود بنا لی. اسی طرح وہ تمام انڈسٹریل سیکٹرز کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا فائر بریگیڈ خود بنائیے. تو بھائی تو ہم سے ٹیکس لیتے کس بات کا ہو؟ آج کراچی پورٹ کے اوپر جو آپ کا ایکسپورٹ ری پروسیسنگ زون میں جو کچھ ہوا ہے اس میں حادثات سے بچا جا سکتا تھا.
اس میں جو نقصان ہوا ہے اس سے بچا جا سکتا تھا، بشرطے کہ پاکستان کے اندر کراچی اس کو سندھ کو لگام دینے والی کوئی گورنمنٹ ہو. اس سسٹم کو ختم کر کے قانون کے تحت یہاں پر پیسہ لگایا جائے تو 3.5 کروڑ کے شہر میں کتنے فائر بریگیڈ ہونے چاہیے؟ 2-4 فائر بریگیڈ اگر ہیں بھی تو ان کی گاڑیوں کو میں نے اینٹوں پہ کھڑا ہوا دیکھا. تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور شدید مذمت کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سوائے لوٹ مار کے عوام کی خدمت کی طرف قطعاً آنے کو تیار نہیں. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.